حافظ ارسلان سیالکوٹ سے ہیں، ان کی کمر میں درد ہے، اللہ شفا دے۔ اگر کسی کو فالج کا اٹیک ہو جائے اور کچھ عرصے کے بعد وہ اس بیماری سے وفات پا جائے تو اس کے ذمے جو نمازیں ہیں فالج کی وجہ سے قضا ہیں، رمضان کے روزے ہیں، اس کا حل یہی ہے کہ اس کی نمازوں کے بارے میں گن کے صدقہ دیا جائے، صدقۃ الفطر کے برابر، یعنی 2 سیر گندم یوں سمجھ لیں، 5 نمازیں ہیں تو 10 سیر ہو گئی۔ اور اسی طرح روزہ ہے تو روزے کے بارے میں یہی حکم ہے کہ یا تو اس کی طرف سے کوئی روزہ نہ کھڑے ورنہ اس کا بھی صدقہ ادا کر دیا جائے۔ میں ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں جہاں گنے کے جوس سے الکحل بالکل خالص تیار ہوتی ہے۔ یہ الکحل جو ہے 96% خالص ہے، یہ پی نہیں جا سکتی بلکہ یہ باہر کے ممالک کو ایکسپورٹ ہوتی ہے، تو وہ اس کو پھر آگے پینے کے قابل بنا سکتے ہیں۔ بہرحال آپ کمپنی میں کام کرتے ہیں، بہتر تو یہ ہے کہ اس کمپنی کے علاوہ کسی جگہ چلے جائیں، لیکن اگر نہ بھی ملے جگہ تو آپ تو اپنی نوکری کے پیسے لیتے ہیں، آپ کوئی الکحل کے پیسے تو نہیں لیتے۔ میرا نام عبداللہ ہے، مجھے اور میری بہن چنبل کی بیماری ہے، بڑا علاج کرایا، کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ اب معالج کہتے ہیں کہ آپ کو کسی عامل سے رابطہ کریں اور اس سے علاج کرائیں اس بیماری کا۔ بھائی کسی عامل کی ضرورت نہیں ہے، آپ سورۃ البقرہ جو ہے وہ ٹیلی فون میں فیڈ کر لیں اور اس کو کانوں میں لگا کر روزانہ سنا کریں، آپ بھی سنیں اور آپ کی بہن بھی سنیں، انشاءاللہ اگر واقعی جادو وادو ہے تو ختم ہو جائے گا، بیماری ہے تو اللہ شفا دے۔ اس وقت امت پر جہاد فرض نہیں ہے، نہیں ابھی فرض نہیں ہے، جب تک کہ امیر المومنین فیصلہ نہیں کریں گے جہاد فرض نہیں ہو سکتا۔ حضور کا وسیلہ نہیں پکڑ سکتے، حضور کے لیے وسیلہ مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ آتے ہی الوسیلۃ والفضیلۃ وبعث مقاما محمودا، یا اللہ مقام وسیلہ جو ہے یہ ایک جنت میں سب سے اونچا درجہ ہے، وہ ہمارے نبی کو عطا فرما۔ یہ معنی نہیں کہ ہم وسیلہ پکڑیں۔ شادی سے پہلے اگر آدمی بد نظری کا شکار ہے یا بدفعلی کا تو اس کے والدین اس کی شادی نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے وہ بھی گناہ میں شریک ہیں، بالکل شریک ہیں۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ شادی کر کے اپنے بچوں کی حفاظت کریں۔ کسی مرد کے لیے والدین کی اجازت کے بغیر شادی نہیں کر سکتا، چونکہ نکاح ولی کے ذریعے ہوتا ہے، وقتی طور پر شادی نہیں کر سکتا۔ اگر کسی نے قرآن پاک یاد کیا پھر بھول گیا تو یہ گناہ کبیرہ ہے، ایک تو توبہ کرے اور ایک دوبارہ اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ کہتا ہے جی کہ وحدت الوجود جو ہے، وحدت الوجود کا معنی کیا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ تصوف کی باتیں ہیں، کسی تصوف کے ماہر سے جا کے پوچھیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود ان چیزوں کو نہیں مانتے ہیں۔ ہم اسلام آباد ایئرپورٹ پر جدہ کی طرف آتے ہوئے فلائٹ 10 گھنٹے لیٹ ہو گئی۔
کچھ لوگوں نے تو احرام باندھ لیا تھا، احرام سے ہی سو گئے، اور کچھ لوگوں نے احرام جو تھا وہ اتار دیا تھا، جن نے اتار دیا تھا ان کو دم ہے۔ ایک دن عمرہ کیا اور سر پہ اس طرح پھروایا، پھر بعد میں 2-3 دن کے بعد عمرہ کیا، اس پہ بھی اس طرح پھروائیں گے بال ہوں یا نہ ہوں۔ اگر نماز پڑھتے ہوئے مرد یا کوئی آدمی آگے گزر جائے، نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن بہت بڑا گناہ ہے نمازی کے آگے گزرنا ہو۔ میں افغانستان سے آیا ہوں، پاؤں میں نے بند جوتا 10 گھنٹے پہنا ہے، تو پھر بلا ضرورت پہنا ہے تو دم پڑ گئی، اگر کوئی تکلیف تھی، بیماری تھی، مجبوراً پہنا ہے تو پھر کوئی دم نہیں۔ کوئی شخص عمرہ کرے، اس کے بعد میقات سے باہر جائے، پھر آئے گا تو عمرہ کا احرام باندھے گا، چونکہ میقات ہے۔ اگر آپ نے کسی کے لیے عمرہ کیا، اس کو ثواب بخشا، انشاءاللہ ملے گا۔ میرا نام جاوید ہے، میں انڈیا سے ہوں۔ مجھے غیر مسلم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے زمزم لے آنا، تو لے جائیں، کوئی بات نہیں۔ زمزم مکے میں ابو جہل اینڈ کمپنی نہیں پیتی تھی، اگر وہ پی سکتے تھے تو آج کا کافر بھی پی سکتا ہے۔ تم اس نیت سے دو کہ یا اللہ زمزم لما شرب لہ، جس غرض کے لیے پیا جائے، اللہ اس کو مسلمان کر۔ بینک میں کام کرتا ہوں، کوشش کرو کہ بینک کی نوکری چھوڑ کر کوئی دوسری جگہ ڈھونڈو۔ سفر کے دوران بس میں یا گاڑی میں نماز اپنی سیٹ پر بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، اگر کھڑے ہونے تک وقت پہ پہنچ جائیں تو پھر جب اترے پھر پڑھیں، اگر وقت نکل رہا ہے نہیں ملے گا تو سیٹ پر بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے جب نیت کریں تو اس وقت رخ قبلے کی طرف ہو، پھر بس اگر پھرتی جائے تو کوئی بات نہیں۔ رکوع کے بعد بعض لوگ پھر ہاتھ باندھ لیتے ہیں، بہرحال احناف کے نزدیک یہ نہیں ہے، اور باقی ائمہ کے نزدیک بھی یہ مسئلہ نہیں ہے، بہت کم لوگ ہیں جو اس بات کے قائل ہیں۔ طواف نفل ہو یا واجب ہو، اس کے بعد 2 رکعت پڑھنا ضروری ہے۔ اگر عورت نے احرام باندھ لیا ہے تو وضو کے لیے ہم بالکل کپڑا کھول کے پھر مسح کریں۔ نماز اور قرآن پڑھتے ہوئے نیند بہت آتی ہے، اصولی بات ہے کہ شیطان جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ نہ پڑھ سکے، لیکن آپ اس وقت اعوذ باللہ پڑھ لیا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کریں، پھر بھاگ جائے گا۔ نماز عصر اور مغرب کے عصر کے بعد کوئی نفل نہیں پڑھے جاتے۔ جمعہ کے دن بھی وہی، اگر مسافر ہیں آپ تو کوئی سنت نہیں ہے، اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو وہی سنتیں ہیں جو ظہر سے پہلے ہیں 4 اور ظہر کے بعد ہیں 4۔ ایک مدرسہ ہے جامعہ رحمت للعالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیاب کرے اور ترقی دے۔ میرا نام حامد علی ہے، میں چنیوٹ سے ہوں۔ آپ کو مولانا محمد الیاس نے سلام کہا ہے، آپ میری طرف سے بھی ان کو سلام کہیں۔
نماز کے طواف کے 3 چکروں کے بعد نماز کھڑی ہو گئی تو نماز پڑھ کے پھر ابتدا سے شروع کریں. اگر 4 چکر ہو گئے ہوں تو پھر اسی جگہ سے شروع کریں. اگر عمرے کے سفر میں کسی نے قصر نماز کے بجائے پوری پڑھ لی، کوئی بات نہیں، نماز ہو جائے گی، لیکن افضل یہی ہے کہ وہ قصر پڑھے. میں نے صفا مروہ دوڑنے کے بعد ابھی سر نہیں مڑایا تھا، 2-3 منٹ کے لیے میں نے ٹوپی پہن لی، کچھ نہیں ہوتا. میرا نام نعیم اکرم ہے. اللہ سارے خاندان کو حرم شریف کی زیارت اور حج اور عمرہ نصیب کرے. کسی فوت شدہ کو یا زندہ کے لیے عمرہ کر کے